اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ مشکات المصابیح کی حدیث پاک کتاب الایمان۔ وعن سفیان بن عبد اللہ الثقفی قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا بعدک وفی روایت غیرک قال قل آمنت باللہ ثم استقم رواہ مسلم۔ حضرت سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، قلت یا رسول اللہ، میں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قل لی فی الاسلام قولا، آپ مجھے اسلام سے متعلق ایسی بات بتائیں کہ لا اسأل عنہ احدا بعدک، کہ آپ کے بعد مجھے پھر کسی سے پوچھنے کی حاجت نہ رہے۔ حضرت سفیان بن عبداللہ حضور سے ایسا سوال کرتے ہیں کہ احکام اسلام کے بارے میں کچھ ایسی بات بتا دیں جو ہمارے لیے کافی ہو، اب پھر مجھے کبھی بھی کسی سے پوچھنے کی ضرورت پیش نہ آئے، وہ ہمارے لیے مطلب کافی ہو جائے۔ قالا، میرے آقا نے کیا فرمایا؟ اب سرکار کا جواب سنے، فرمایا کہ قل آمنت باللہ، اے سفیان اگر تو پوچھتا ہے تو کہو آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لے آیا۔ اتنی بات فرمایا سرکار نے۔ کل مانے کہو، اگر تم ایسی بات پوچھتے ہو کہ اب کبھی کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہ ہو تو یہ کہو آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لے آیا، اللہ پر ایمان لایا، یہ بات کہو۔ دوسرا کام کیا کیا؟ ثم استقم، پھر اسی پر جم جاؤ، اللہ پر ایمان لاؤ یہ کہنا ہے تمہیں، اور ثم استقم، پھر اسی پر تم ڈٹ جاؤ، جم جاؤ، استقامت اختیار کر لو۔ بس دو ہی جملے میں سرکار نے پورا دین انہیں بتا دیا۔ یہ میرے سرکار کی شان ہے، یاد رکھنا، جامع الکلم، دو ہی جملے میں آمنت باللہ ثم استقم، بس اس دو جملے میں پورا دین آ گیا، پوری آخرت آ گئی۔ یاد رکھنا، صرف یہ کہنا کہ میں اللہ پر ایمان لایا تو اس کے سارے تقاضے جو ہیں نا اس کو پورا کرنا ضروری ہے۔ ایک شخص ہے، یہ کسی کو مان لیا کہ یہ ہمارا باپ ہے، اب باپ ہے تو باپ کے بھائی ہیں اس کو بھی ماننا پڑے گا نا، چچا کو بھی، باپ کی اولاد بھائیوں کو ماننا پڑے گا، وہ سارے جو لوازمات ہیں، باپ کی بیٹیاں ہیں اس کو بھی ماننا پڑے گا، سارے رشتے قرابت دار خود بخود اس کے ساتھ شامل ہو جائیں گے۔ اگر کسی نے کہا کہ میں اللہ پر ایمان لایا، اس سے مراد سارے عقائد اسلامیہ کو ماننا ہے، تمام جو اسلامی عقائد ہیں جو اللہ نے اپنے بندوں کو اپنے پیغمبروں کے ذریعہ سے بھیجا ہے، ان تمام عقائد و اسلام کو ماننا ہے۔ وہ کیا ہے؟ قیامت ہے، جنت ہے، دوزخ ہے، حشر و نشر ہے، اور یہ ساری چیزیں سب اس میں داخل ہو جائیں گے، چونکہ سب کچھ تو اللہ کی طرف سے ہے۔ تو اللہ کو ماننا، اس کا مطلب یہ ہے، اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی عقائد اسلامیہ ہیں ان تمام چیزوں کو دل و جان سے قبول کر لینا۔ اب جو حضور نے فرمایا نا کہ آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لایا، یہ کہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام اسلامی عقیدے کو قبول کر لو، یہ تو ہو گیا عقیدہ۔ اور اگلی بات کیا بتایا سرکار نے کہ صرف ایمان زبان سے مت کہو کہ ہاں ہم مسلمان ہیں، مانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، جنت کو مانتے ہیں، دوزخ کو مانتے ہیں، ملائکہ کو مانتے ہیں، سب پر ایمان رکھتے ہیں، نہیں، آگے حضور نے عمل بھی ارشاد فرما دیا، ثم استقم، پھر اسی پر قائم رہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ استقامت سے مراد سارے اعمال پر سختی کے ساتھ پابند بھی رہو، سارے اعمال پر سختی کے ساتھ پابند بھی رہو، یعنی ایمان بھی دے دیا اور عمل بھی دے دیا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، دو چیز بتا دیا، ایمان بھی ہے آمنت باللہ میں بھی، اور ثم استقم میں استقامت فرما کر کہ جو تم نے ایمان
قبول کر لیا ہے اس کے تقاضے یہ ہے کہ اب تم جو ہے نا سارے اعمال اسلامیہ جو ہیں ان اسلامی اعمالیہ پر سختی کے ساتھ، پابندی کے ساتھ، استقامت کے ساتھ عمل کرو۔ دونوں چیزیں آ گئی۔ اب ایک مختصر جملے میں سارا دین دے دیا میرے آقا کریم علیہ السلام نے ان کو۔ اب دوسری بات یہ بھی یاد رکھ لیں کہ دیکھیں اللہ کی بارگاہ میں حدیث پاک میں ہے کہ وہ عمل بہت مقبول ہے جو بندہ استقامت اور پابندی کے ساتھ کرے، اگرچہ بالکل مختصر ہو۔ ضروری نہیں کہ آپ روزانہ 100 رکعت نفل نماز پڑھو، ایک دن میں 100 رکعت پڑھ لو پھر ایک مہینہ بھول جاؤ، ایسا نہیں۔ آپ 2 رکعت پڑھو، روزانہ پڑھو، یہ اللہ کو پسند ہے۔ آپ مثال بتا رہا ہوں کہ 100 رکعت آپ نے پڑھ لیا پوری رات بھر میں، پھر چھٹی کر دی ایک ہفتہ، اس کے بعد پھر دوسرا ہفتہ ہے، پھر 100 رکعت پڑھ لیا، پھر چھٹی کر لیا۔ اس عمل سے بہتر یہ ہے کہ آپ روزانہ کر کے 2 رکعت پڑھو، یہ عمل اللہ کو زیادہ پسندیدہ ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا کہ عمل اگرچہ بندے کا تھوڑا ہو لیکن استقامت کے ساتھ کرے، پابندی کے ساتھ کرے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پابندی جو کرنا یہ بہت پسندیدہ عمل ہے، اسی کو استقامت کہتے ہیں۔ اور استقامت کا مطلب یہ ہے کہ لگے رہنا ہے، قائم رہنا ہے، اور استقامت بہت بڑی چیز یاد رکھنا، بلکہ علماء نے فرمایا کہ الاستقامت فوق الکرامت، استقامت جو ہے نا کسی چیز پر قائم رہنا، پابندی کرنا، یہ کرامت سے بھی بڑا درجہ رکھتا ہے۔ عوام لوگ کیا کرتے ہیں، کرامت جب کوئی ایسی انہونی چیز، تعجب خیز چیز، خلاف عادت چیز کسی کے دیکھ لیا، کسی ولی کے، تو اس کے پیچھے بڑے پڑ جاتے ہیں کہ ہاں یہ بڑے پہنچے بھی ہیں، بڑے بزرگ ہیں، حالانکہ اس سے ولی کی کرامت ہونا یہ بہت بڑی بزرگی کی بات نہیں ہے۔ اصل چیز استقامت ہے۔ وہ میں نے واقعہ ایک سنا تھا یا پڑھا تھا، حضرت جنید بغدادی رضی اللہ عنہ کا واقعہ تھا، غالباً یا کسی اور بزرگ کو تھا، بڑی شہرت ہوئی ان کی ولایت کی کہ بہت بڑے ولی ہیں، شاید جنید بغدادی رضی اللہ عنہ تھے۔ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ استقامت کیا چیز ہے، یہ اللہ کو پسند ہے، اور استقامت ہی سے بندہ اللہ کا ولی بنتا ہے۔ تو ان کے پاس ایک شخص آیا، بڑے دور دراز ان کی شہرت سن کر کے کہ آج ہم جانا ان کی خدمت میں، اور جا کر کے کچھ خدمت کریں گے، اس کے بعد پھر دیکھیں گے اتنے بڑے ولی ہیں تو مرید ہو جائیں گے۔ وہ بندہ آیا، کئی دنوں تک آپ کی خدمت میں رہا، کئی دنوں تک حضرت جنید بغدادی کی خدمت میں رہا، لیکن جو سوچ کر آیا تھا، عوام کی نظر میں کیا ہوتا ہے کہ بس وہ ہواؤں میں چلنا شروع کر دے تو سمجھ لے بہت بڑا اللہ کا ولی۔ وہ جو ظاہری ایک خلاف عادت چیزیں دیکھتے ہیں نا، جو حیرت انگیز چیز، اس کو سمجھتے کہ بہت بڑا کمال ہے، کہ کوئی کمال نہیں ہے۔ وہ ہوا میں تو مکھیاں بھی اڑتی ہیں، مچھر بھی اڑتے ہیں، تو کیا یہ کمال والے ہو جائیں گے؟ یہ کمال نہیں ہے۔ شریعت کی پابندی کرنا یہ بہت بڑا کمال ہے۔ حضرت جنید بغدادی اس کو یہ سمجھانا چاہتے تھے، اس کے ذہن میں کچھ اور تھا کہ یہ اللہ کے ولی ہیں تو کرامت ضرور دکھائیں گے۔ کئی دن گزر گئے، کوئی کرامت نہیں دیکھی۔ ایک دن بوریا بستر باندھا، کہا آپ جانا ہے؟ کہا کہاں جانا ہے؟ کہا سارا سفر بیکار ہو گیا۔ کیوں بیکار ہو گیا؟ اتنا دن سے آپ کی خدمت میں ہوں، کتنا دور سے آیا تھا آپ کی ولایت کا چرچا سن کر کے کہ جاؤں گا، دیکھوں گا، مرید ہو جاؤں گا۔ تو کہا پھر کیوں مرید نہیں ہوئے چلے جا رہے ہو؟ کہا کیا دیکھوں، سارا سفر ناس ہو گیا، ہم نے کوئی کرامت تو دیکھی نہیں آج تک، کب سے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا اچھا بیٹھ جا، کرامت نہیں دیکھی، یہ بتا کیا دیکھا تو نے؟ کہا یہ دیکھا نماز روزہ وغیرہ وغیرہ سب جو معمولات تھے۔ آپ نے اس کو سمجھا، بتا جب سے تو آیا آج تک میرا کوئی ایک عمل میرے آقا کی سنت کے خلاف دیکھا؟ اس نے کہا یہ تو نہیں دیکھا۔ شریعت کے خلاف دیکھا؟ نہیں دیکھا۔ نمازوں میں سستی دیکھی؟ نہیں دیکھی۔ عبادت میں سستی دیکھی؟ نہیں دیکھی۔ آپ نے فرمایا کہ بتا میرا کوئی عمل اتنا دن سے تو دیکھ رہا ہے شریعت کے خلاف نہیں، سنت کے خلاف نہیں، پابندی کے ساتھ کھڑا ہوں، دین پر شریعت پر قائم ہوں، اس سے بڑی اور کون سی کرامت دیکھنا چاہتا ہے؟ یہی تو کرامت ہے اصل چیز۔ وہ قبول کر لیے کہ ہاں اب اس کو سمجھ میں آ گیا کہ استقامت کا جو مقام ہے یہ کرامت سے بڑھ کر ہے، کہ بندہ دین پر، تقوی پر، استقامت کے ساتھ لگا رہے نا، وہی اللہ کا، وہی سب سے بڑا ولی ہوتا ہے۔ یاد رکھنا، ولی کے لیے کرامت ہونا ضروری نہیں ہے، ولی کے لیے دین پر، شریعت پر، سنت پر استقامت ہونا یہ ضروری ہے۔ دین پر، سنت پر، نہ جادوگر بھی کرتب دکھاتے ہیں نا، تو کیا ان کو بھی ہم ولی مان لیں گے؟ نا، جادوگروں کو ولی نہیں مانیں گے، وہ بھی کرتب دکھاتے ہیں۔ ولی وہ ہوتا ہے جو دین پر قائم ہو، ثم استقام۔ اور اللہ نے کیا فرمایا پتا؟ قرآن عظیم میں فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے،
تو میں نے بتایا نا کہ اللہ کو رب مان لیا تو سارے عقائد کو مان لیا. ثم استقاموا، پھر اسی پر قائم رہے. کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر سختی کے ساتھ اسی پر جمے رہے. تو انعام کیا دیتا ہے؟ تتنزل علیہم الملائکہ، پھر اللہ فرشتوں کو ان کے پاس بھیجتا ہے جو استقامت کر لیتے ہیں. ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے ان کے پاس آتے ہیں. اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کہا ڈرنا مت، خوف مت کرنا، ہم تمہارے ساتھ ہیں. وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور فرشتے کہتے ہیں بندے خوش ہو جا، تو نے استقامت پکڑ لی ہے نا، اب تیرے لیے جنت کے سوا کوئی اور راستہ نہیں ہے، تو جنت میں جائے گا. یہ استقامت اور کرامت کی برکت ہے، لہٰذا اس پر ہمیں قائم رہنا چاہیے. اگلی ایک حدیث پاک اور سن لیں. حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ طلحہ بن عبید اللہ جو ہے، یہ صحابی جو تھے نا، یہ عشرہ مبشرہ میں سے تھے، جنتی صحابی تھے، بڑے عظیم درجہ کے صحابی تھے. وہ کہتے ہیں کہ جاء رجل الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اہل نجد، ایک شخص حضور کی بارگاہ میں اہل نجد سے آیا. نجد جو ہے نا، یہ عرب کا ایک صوبہ تھا جو مکہ شریف اور عراق کے درمیان واقع ہے. یہ نجد وہاں کا مشہور، کچھ میں ہسٹری اس کو آپ کو بتا دوں، یہ بہت معروف چیز ہے نا. نجد وہ جگہ ہے جس کے بارے میں سرکار اسلام نے دعائے رحمت نہیں فرمائی تھی، برکت کی دعا نہیں فرمائی تھی، بلکہ اسی مشکاۃ شریف کے آخر میں حدیث پاک ہے کہ حضور کی بارگاہ میں کچھ لوگ آئے تھے، ملک شام کے، ملک یمن کے اور نجد کے لوگ تھے. تو سرکار نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا اور حدیث پاک سنا رہا ہوں. میرے آقا نے فرمایا کہ اللہم بارک لنا فی شامنا، اے اللہ ہمارے شام کے لوگوں میں برکت دے دے. اللہم بارک لنا فی یمننا، اے اللہ یمن کے لوگوں میں برکت دے دے. تو نجد والے بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا حضور اب موقع چاہا، سرکار دعا فرما رہے تو ہم بھی اپنے ملک کے لیے دعا کروا لیں. انہوں نے کہا حضور ہمارے وفی نجدنا، آقا ہمارے نجد کے لیے بھی دعا فرما دیں. آپ شام کے لیے کر رہے ہیں، یمن کے لیے کر رہے ہیں. پھر آقا نے ہاتھ اٹھایا، اللہم بارک لنا فی شامنا، اللہم بارک لنا فی یمننا. پھر دوسری بار انہوں نے کہا کہ حضور نجد کے لیے، اور آقا نجد کے لیے دعا نہیں کر رہے اور بار بار کہہ رہے ہیں. حالانکہ میرے آقا رد تو نہیں کیا کرتے تھے، لیکن سرکار کی نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی. وجہ کیا تھی؟ دوسری بار جو انہوں نے کہا تو سرکار نے پھر شام اور یمن کے لیے دعا کی. جب تیسری بار کہا کہ حضور نجد کے لیے دعا کرے، آقا کریم کے چہرے پر کچھ ناگواری کے آثار تھے. آقا نے فرمایا کہ نجد کے لیے دعا نہیں کرتا، ہناک زلازل ویطل بہا قرن الشیطان، ارے وہاں سے تو شیطانی ٹولہ جنم لے گا جو میری امت کو تباہ کرے گا. وہاں سے شیطانی گروہ نکلے گا، گروہ. آقا نے فرمایا وہاں زلزلے ہوں گی، فتنے ہوں گے، شیطانی ٹولہ جنم لے گا وہاں سے. نجد کے لیے کیسے دعا کروں میں؟ حضور نے پہلے یہ دے دیا تھا اشارہ، اور اس کے بعد ہوا کیا؟ حضور کی وصال کے بعد اسی فتنے جو وہاں سے شروع ہوئے، اور اس دور کا بہت بڑا فتنہ جو پوری دنیا میں فتنے وہابیت اور نزدیت کے نام سے قائم ہیں، وہی نجد کی سرزمین سے محمد بن عبد الوہاب نجدی پیدا ہوا، جس نے لاکھوں علماء کو، اہل سنت کے علماء کو، مسلمانوں کو مشرک کہہ کر کے، شرک کا الزام لگا کر کے شہید کیا. اور حرمین طیبین کی مقدس جو ہے نا، جو متبرک مقامات تھے، اس کی بھی حرمت کی، اس کی توہین کی، اور آج تک یہ کرتے چلے آ رہے ہیں. یہ شیطانی فتنہ وہی سرزمین سے جاری ہوا تھا، اور آج تک اس فتنے کے لپیٹ میں ہم لوگ ہیں، ساری امت پڑی ہے. مشرک جو کہتے ہیں نجدیوں کا فتنہ ہے، تو وہ نجد کی بات وہی تھی جو میں نے کہا تھوڑا عرض کر دیں آپ کو. تو وہ صحابی کہتے ہیں حضرت طلحہ بن عبید کہ وہ آدمی جو آیا تھا نا حضور کی بارگاہ میں، وہ بھی نجدی کا رہنے والا تھا. سائر الراس، یعنی نجدی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ معاذ اللہ اس کے عقیدے کچھ خراب تھے، وہ تو آیا ہوا تھا. وہ تو یہ ساری چیزیں تو بعد میں ہونے والی تھی نا، جو مطلب فتنے ہوئے. وہ تو پہلے نجد کا ایک علاقہ تھا، ایک شہر، ایک صوبہ تھا. تو حضور کی بارگاہ میں آیا تھا. وہ کہتے ہیں کہ سائر الراس، اس کے بال جو تھے نا وہ بکھرے ہوئے تھے، سفر سے آیا ہوا تھا، پڑا گندا بال تھا. حضرت طلحہ کہتے ہیں کہ نسمعو دوی صوت ہی، ہم اس کے آواز کی گنگناہٹ تو سنتے تھے کہ کچھ بول رہا ہے، ولا نفقہ ما یقول، لیکن وہ کیا کہہ رہا تھا ہم سمجھ نہیں پا رہے تھے، کیونکہ اس کی زبان دوسری تھی. ہم الگ زبان کے لوگ تھے، ہمارا علاقہ الگ تھا، وہ اپنے علاقے کی زبان تو بولتا تھا، کچھ کہہ تو رہا تھا لیکن ہم سمجھ نہیں پا رہے تھے کیا کہہ رہا تھا.
تو کہتے ہیں کہ حتی دنا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ وہ آنے والا نجد کا حضور کے قریب ہو گیا. فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الْإِسْلَامِ، اور سرکار کے قریب ہو کر پوچھنے لگا اسلام کے بارے میں، کہا حضور اسلام کے بارے میں بتائیں. فقالا، تو سرکار نے فرمایا کہ 5 صلوات فی اليوم واللیلہ، 5 نمازیں پڑھنی ہیں دن و رات میں، اسلام کے بارے میں بتایا. فقالا، تو اس نے کہا کہ حل علی غیرہن، کیا ان کے علاوہ اور بھی مجھ پر فرض ہیں؟ یعنی 5 نمازیں تو فرض ہیں، نمازوں میں کیا ان کے علاوہ اور بھی فرض ہیں؟ تو قال اللہ، حضور نے فرمایا کہ نہیں، فرائض تو یہی ہیں. الا ان تطوع، ہاں جتنی مرضی چاہے نفل پڑھو، نفل پڑھنے کی اجازت ہے لیکن فرض نہیں ہے. فرض تو 5 ہی نمازیں ہیں، جمعہ تو ظہر کے قائم مقام آ گئی، اور عیدین کی نماز، وطر کی نماز واجب ہے، یہ فرض نہیں ہے. فرض تو 5 ہی، 5 چیزیں میرے آقا نے فرمائی. تو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصیام شہر رمضان، اور اگلی چیز آقا نے فرمایا کہ اور رمضان کے مہینے کے روزے بھی فرض ہیں. اسلام کے بارے میں پوچھنا چاہتا تھا، حضور اس کو تعلیم دے رہے ہیں. فقالا، اس نے کہا کہ حل علی غیرہ، یا رسول اللہ کیا رمضان کے علاوہ اور بھی روزہ مجھ پر کوئی فرض ہے؟ قال لا، آقا نے فرمایا کہ نہیں، الا ان تطوع، ہاں تمہاری مرضی ہے، چاہو تو نفلی روزے رکھو، جتنے مرضی چاہے رکھو، لیکن فرض صرف رمضان کے روزے ہیں. قالا، راوی کہتے ہیں کہ وذکر لہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الزکاۃ، سرکار نے اس سے زکوٰۃ کا ذکر کیا کہ زکوٰۃ بھی مال کی فرض ہے، زکوٰۃ بھی. فقالا، جب حضور نے زکوٰۃ کا ذکر کیا تو اس نے کہا کہ حل علی غیرہا، کیا رسول اللہ کی جو صدقات واجبہ ہیں زکوٰۃ کے علاوہ بھی اور کچھ مجھ پر مالی عبادت فرض ہے؟ مالی عبادت زکوٰۃ کے علاوہ اور بھی کیا فرض ہے؟ قال لا، حضور نے فرمایا کہ نہیں، الا ان تطوع، مگر جتنی مرضی چاہے تمہارے خیرات کرو، صدقات نافلہ کرو، لیکن فرض وہ صرف زکوٰۃ ہے. تو یہ بات میرے آقا نے تھی. حج کا ذکر نہیں کیا. راوی کہتے ہیں شاید اس وقت حج کا حکم نازل نہ ہوا تھا، چونکہ حج تو سب سے آخر میں نازل ہوا نا، 9 ہجری میں حج کی فرضیت آئی، اور یہ سارے معاملات اس سے پہلے کے تھے. اس لیے ایک نماز، روزہ اور زکوٰۃ کا، نماز، روزہ اور زکوٰۃ کا ذکر کیا. جب یہ بات کہہ دی نا تو راوی کہتے ہیں فَأَدْبَرَ الرَّجُلُ، تو وہ شخص جو ہے نا چلا گیا، واپس ہو گیا. وہ یقول، اور وہ کہہ رہا تھا، وہ جاتے جاتے کہہ رہا تھا کہ لا ازید علی ھذا ولا انقص، جو میرے آقا نے بتا دیا ہے نہ میں کچھ بڑھاؤں گا اس پر اور نہ گھٹاؤں گا. یعنی اس کا مطلب یہ کہ بٹاؤں گا، گھٹاؤں گا، بڑھاؤں گا کہ مطلب نہیں، اور زیادہ نہیں کروں گا. مطلب یہ کہ جو آقا نے فرض کر دیا ہے تو اسی کو فرض سمجھیں گے، اس سے زیادہ فرض نہیں سمجھیں گے. لا ازید علی ھذا، نہ اس پر میں زیادہ کروں گا کہ فرض حضور نے 5 بتا تو میں 6 بتا دوں، 1 مہینے کے روزے فرض کیے تو میں 7 میں 2 مہینے کے بتا دوں، ایسا نہیں. ولا انقص، نہ کم کروں گا، اگر 5 نمازیں فرض کی ہیں تو 5 ہی رکھوں گا، کم زیادہ نہیں کروں گا. یعنی نہ میں اس پر کم کروں گا نہ زیادہ کروں گا، جو میرے آقا نے تعلیم دی ہے اسی تعلیم پر عمل کروں گا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے اس کی یہ بات سنی تو آقا نے فرمایا کہ افلح الرجل ان صدقا، اگر یہ آدمی سچا ہے اپنی بات میں اور جیسا کہتا ہے ویسا کر جائے گا، یقیناً یہ بندہ کامیاب ہو جائے گا، یقیناً یہ بندہ کامیاب ہو جائے گا. لہٰذا اس حدیث پاک میں ہمیں یہ تعلیم ملی کہ یہ جو نمازیں ہیں، روزے ہیں اور زکوٰۃ ہیں، جو فرائض ہیں، اسلام کی تعلیمات ہیں، ان تعلیمات پر ہم عمل کریں. یہ حدیث پاک متفق علیہ، بخاری اور مسلم شریف کی حدیث پاک میں یہ حدیث آئی ہے. اور اس سے پہلے والی حدیث پاک جو آپ نے سنا تھا ایمان اور استقامت کا باب، تو لہٰذا جو بھی عمل کریں اپنی زندگی میں، تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، کوشش کرے کہ وہ استقامت کے ساتھ کرے، پابندی کے ساتھ کرے. پابندی والا عمل اللہ کو بے پناہ پسند ہے. جیسے کہ آپ ہفتہ واری محفل میں آتے ہیں نا، تو یہ بھی اللہ کو پسند ہے کہ آپ پابندی کے ساتھ آئیں، وقت پر آئیں. ایسا نہیں کہ پھر آپ غیر حاضری کریں، پابندی نہ رہی. پابندی والا عمل اللہ کو بہت پسند ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ ضرور آپ کو اس کا بے پناہ فیضان ملے گا. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور حدیث پاک کے انوار سے ہم سب کے دلوں کو روشن اور منور فرمائے.